تو اس وقت ہمارے ملک کی حالات بہت ابتر ہیں. میں تو یہاں دیہات میں ہوں. غریبوں کے چولہے بند ہو چکے ہیں. ایک وقت پکاتے ہیں، 2 وقت بھوکے رہتے ہیں. بہت بری حالت ہے. میں نے زندگی میں کبھی ایسی بری حالت نہیں دیکھی جو میں اب دیکھ رہا ہوں. میں یہاں شکر ہے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اور ویلفیئر کا کام کرتا ہوں، لیکن ہم عاجز آ گئے ہیں. اتنے سائل ہیں کہ میرے پاس محدود وسائل ہیں. میں بے بس ہو گیا ہوں. تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر آئی ہوئی یہ سختی دور فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا. جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو ناراض ہوا اور میرا دیس ایک جنگل بن گیا، یا اللہ تو ہم سب کے وہ گناہ معاف فرما. اس میں بھی مجرم ہوں اور 22 کروڑ عوام بشمول حکومت سب جتنے محکمے ہیں، ہم سارے اس میں مجرم ہیں کہ ہم نے اس چھوٹی سی دنیا اور چند دن کی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنے رسول کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنی قبر کو بھی آگ سے بھرا ہوا ہے اور اپنے حشر کو بھی تباہی سے ہم نے بھرا ہوا ہے. ہمارے سامنے صرف یہی زندگی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. تمہیں صرف دنیا کی زندگی معلوم ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. جب اللہ دے گا تو ایسا دے گا کہ کسی کا تصور نہیں ہو. جب اللہ پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ کسی کو تصور نہیں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے. میرے نبی نے فرمایا جہنم سے ایک ڈول پانی نکال کے 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابل جائیں گے. تو اس پانی کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف فرمایا کہ جنت سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو یوں کر کے زمین پہ رکھ دو تو ساری کائنات وہ خوشبو سے بھر جائے گی اور روشن ہو جائے گی. تو دینا بھی بڑے اعلیٰ طریقے کا ہے، پکڑنا بھی اس کا بہت خوفناک ہے. بھائیو، ہر آدمی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو توبہ کریں، صحیح کر رہے ہیں تو شکر ادا کریں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. مسجدوں کو بھریں، توبہ کریں، جھوٹ سے، زنا سے، شراب سے، بے ایمانی سے، دھوکہ سے، فراڈ سے، فریب سے، قتل سے، حرام کھانے سے ہم توبہ کریں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بہتر کر دے گا. اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ شہر کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا. تو وہ اہل القرآن کی جگہ میں کہہ دوں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ پاکستان، اگر پاکستان والے اپنا ایمان مضبوط کریں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. تو بھائیو، مصیبت کو ٹالنے کا راستہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. مصیبت کو ٹالنے کا راستہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے. جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہمارے عوام ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے. تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو. السلام علیکم.